السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانے کا، قبر پر پکی عمارت بنانے کا، جس کو مزارات بولا جاتا ہے، مزار لوگ کہتے ہیں، یعنی قبر کو پکا بنانے کا اجازت اسلام دیتا ہے یا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج جو لوگ ولی کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ قبر پر طرح طرح کا حرکتیں کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات قریب آ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ جب ان کا مرج الوفات کا وقت قریب آ چکا تھا تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیتے تھے، اور اس بے چینی کے عالم میں، اس بے چینی کی حالت میں کبھی چادر ڈالتے تھے اور کبھی چادر پھینک دیتے تھے، اور کہتے تھے لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء ایہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں پر مسجدیں تعمیر کیے اور سجدہ کرنے کا جگہ بنا لیے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر پکا قبر بنانے کا حکم نہیں ہے۔ باقی جو کام ہو رہا ہے وہ تو سارا کے سارا ناجائز حرام کام ہے ہی ہے، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا کہ کسی کے قبر کو پکا بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دور میں فرمایا کہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان کا اشارہ ہمارے طرف تھا کہ کہیں میری امت یہی کام نہ کرنے لگے۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے، مزاروں کو تعمیر کر رہا ہے، مزاروں پر بلڈنگیں بنا رہا ہے، مزاروں پر سجدہ کرنے کا جگہ بنا رہا ہے، مزار پر طرح طرح کی حرکت ہو رہے ہیں۔ عورتیں، خواتین جا رہی ہیں، بال کھول کر جھوم رہی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پرواہ ہے کہ میرا بدن پہ کپڑے ہے نہیں ہے، کتنا ہے، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، اور مزارات پہ چرس، بھانگ، بھانگڑا سب بکتا ہے، اور بے حیائی بہت زیادہ مزاروں پر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات نہیں ہے۔ اور پکی قبروں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیث میں بتایا ہے۔ یہ تو جو میں بتایا ہوں
یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3453۔ آگے میں کچھ اور حدیثیں بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو کہا کہ میں تمہیں اس مشن پر نہ بھیجوں جس مشن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، یعنی جب فتح مکہ جب ہوا اسی سمے کا بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مشن دے کر بھیجا اور بولا کہ چاروں طرف پھیل جاؤ اور جہاں بھی مجسمہ اور تصویر وغیرہ اور پکی قبر جہاں پر بھی دکھائی دیں اسے زمین سے نشٹ کرو اور قبر کے لیول کے برابر لے کر آؤ، یعنی جس طرح قبر ہوتا ہے اس طرح کر دو اور مجسمہ وغیرہ کو توڑ دو اور جہاں بھی تصویر وغیرہ ملے اسے نشٹ کرو۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا، اور وہی مشن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دے کر بھیجے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تصویر وغیرہ گھر میں بنا وجہ کوئی تصویر فالتو گھر میں نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتے وغیرہ رہتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں شیطان ہی داخل ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پکا قبر وغیرہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج دیکھو لوگ جہاں مرضی وہاں پر پکی قبر بنا دے رہے ہیں، چاہے وہاں پر کوئی ہو نہ ہو، اور بنا کر اپنا دھندا شروع کر دے رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے، یعنی مجاور۔ جو آج قبروں پر مزاروں پر جو مجاور بیٹھتے ہیں، جو مزار کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرتے ہیں اور لوگوں کو خود گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر بلاتے ہیں، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبر پر پختہ مت کرو، چونا مت لگاؤ، مجاور مت بیٹھاؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے۔ اور قبر یعنی پکا قبر بنا کر جو لوگ اس پر جو بھی کام کر رہے ہیں ایک بھی کام صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، پھول چھڑکتا ہے، چادر چڑھاتا ہے اور اسے پکارتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے۔ کیونکہ قبر والا سنتا ہی نہیں ہے تو جواب کہاں سے دے گا۔ اس کا مثال قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک جگہ پر سورہ فاطر میں بھی اس کا بیان آیا ہے قرآن کے اندر۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ قبر والوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى، کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے یا مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اور بھی کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور جتنے تمہارے معبود ہیں سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے کے سارے مل جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی تمہارے
चढ़ावे में से कुछ लेकर उड़ जाए, तुम्हारा खाना, तुम्हारा चढ़ावा जो है उसमें से कुछ लेके जरा भर उड़ जाए, तो वो इतनी भी ताकत नहीं रखते हैं कि उस मक्खी से वो चीज़ वापस छीन ले आएँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत डिटेल में बता दिया है, और शिर्क के रद्द में इससे बेहतरीन आयत कोई नहीं है कुरान मजीद में। और सूरह नहल में भी अल्लाह ने कहा है कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हो वो तो मुर्दे हैं, वो जिंदे नहीं हैं, और उनको तो शऊर भी नहीं है कि वो खुद कब उठाए जाएंगे, उनको तो ये भी नहीं पता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत जगह पर बताया है कि शिर्क क्या है और शिर्क कितना बड़ा जुल्म है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर पक्का मज़ार बनाना, उस पर मुजावरी करना, उस पर नाच गाने करना, उस पर झूमना, और ख़ास करके औरतें जो जा रही हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व ताला इनको हिदायत दे। औरत जब घर से निकलकर मज़ारात की तरफ जाती है तो फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं, अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए जा रहे हैं। जो सुन नहीं सकता, जो जवाब नहीं दे सकता, जो तुम्हारा फरियाद नहीं सुन सकता, तुम दिन रात चिल्लाते रहो, एक लफ्ज़ वो कब्र से नहीं बोल सकता, उसको तुम पुकार रहे हो, ऐसी चीज़ को पुकार रहे हो कि तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकता। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि तुम मुझे पुकारो, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने पर कादिर हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला को पुकारना चाहिए, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो अर्द बनाया, समा बनाया, शम्स बनाया, कमर बनाया, नजूम बनाया, तुम्हारे दिल बनाया, तुम्हें बनाया, तुम्हारे जिस्म को बनाया। बताइए, हमें उसकी इबादत करना चाहिए। जब हम कुछ नहीं थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा किया, हमारी माँ के पेट में 9 महीने रखा हमें, और उसमें हवा पानी ऑक्सीजन कौन देता था? अल्लाह तबारक व ताला देता था। तो अल्लाह के सिवा हम किसी को ना पुकारें, अल्लाह ही हमारा मदद करने वाला है, वही बेहतर हमारा साझकार है। तो मेरे भाइयों, मज़ार बनाना, मज़ार से मांगना, मज़ार को पूजना, मज़ार पर तरह तरह का हरकत करना, ये सब बेकार का काम है। और ये समझते हैं लोग कि मज़ार पे हम जाते हैं तो मज़ार वाला हमारा सुनता है। सुनता तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देने पर कादिर है, मज़ार वाला देने पर कादिर नहीं है। लेकिन अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सज़ा देता है कि तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो, हम तुम्हारा ईमान सल्ब कर लेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ईमान छीन लेता है, वो इंसान मुशरिक या मुनाफिक हो जाता है, असल चीज़ से, ईमान से महरूम रह जाता है, और आखिरत में उसको खसारा उठाना पड़ जाएगा। और कुरान मजीद में साफ साफ आयत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों पर जो शिर्क के हालत में मर गए, ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम वाजिब कर दिया है ऐसे लोगों पर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अल्लाह को पुकारो, सही दीन सीखो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। मेरे भाइयों, सही सही दीन सीखो, अकल से काम लो, नसीहत से काम लो। मज़ारात फजारात कुछ देने वाला नहीं है, ये सब झूठ बात है। लोग अपनी झोलियां भरने के लिए लोगों को बहका रहे हैं। कुरान पढ़ो, तर्जुमे से कुरान पढ़ो, सीखो, समझो। अगर कुरान तर्जुमे से पढ़ोगे तुम्हारी आधा परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं ही सवाल करता हूँ मेरे भाई, अगर वो कब्र वाला सुनता है तो जवाब क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? जाहिर है जो सुनेगा वो जवाब जरूर देगा, जो सुनेगा नहीं तो जवाब क्या देगा? अपने ही हाथों से बनाते हो और अपने ही मांगते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह सब सुनने वाला है, रोजी अल्लाह देने वाला, हर कुछ अल्लाह देने वाला है। बस
ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ امتحان ہے میرے بھائیوں، یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ صحیح ہم زندگی کاٹیں گے، بھلے ہی ہم غریبی میں زندگی کاٹ لیں گے، لیکن حق کے راستے پہ رہیں گے، صحیح راستے پہ رہیں گے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا۔ اور غریبوں کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ امیر آدمیوں سے پہلے غریب آدمی جنت میں جائے گا، 500 سال پہلے آدمی جنت میں جائے گا۔ غریب آدمی جو مظلوم ہیں، غریب ہیں، جن کو دنیا میں اچھے کھانے کو نہیں ملا، اچھے پہننے کو نہیں ملا، بہت سارے نعمتوں سے محروم رہ گئے، وہ تو امیر آدمیوں سے، پیسے والے لوگوں سے 500 سال پہلے جائیں گے غریب آدمی۔ لیکن اس میں بھی شرط ہے، کیا؟ کہ تم اچھے راستے پہ زندگی کاٹو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، اچھے راستے پہ رہو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یہ نہیں کہ تم زندگی بھر شرک کرتے رہو، بدعت کرتے رہو، خرافات مچاتے رہو، اللہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں یہاں 4 گھنٹہ بیٹھ کے چلاؤں، تھوڑا تھوڑا بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری روایتیں ہیں کہ یہ سب کام کرنا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔